اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا، ویٹ نہ کرنا. یعنی آپ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہیں، ٹرائی کریں اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں. جب آپ کو ریئلائز ہو گیا گناہ ہے، توبہ کی، اس کو گناہ کو چھوڑ دیں اس وقت. نمبر 1. نمبر 2، ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ. ندامت شو کرنا، ریگریٹ شو کرنا، لیکن اتنا نہیں کہ بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے. اوور پروکریسٹینیشن، اوور ندامت جو ہے وہ پروکریسٹینیشن کی طرف لے جاتی، پھر بندہ ایکشن کی طرف نہیں آتا، ہر وقت نادم ہوتا رہتا ہے، نادم ہوتا رہتا ہے. اس سے کیا ہے کہ اس کی ول پاور کم ہوتی ہے، اور گناہ کا بہت تعلق ول پاور کے ساتھ. نادم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا زیادہ ہوں گے تو ول پاور ٹوٹے گی. ول پاور جب ٹوٹے گی تو شیطان مزید اٹیک کرے گا، شیطان پھر گناہ میں مزید لے جائے گا. بلکہ ڈیفنس میکنزمز ہمارے برین بناتا ہے، ہمارا برین بہت بلا قسم کے ڈیفنس میکنزم بناتا ہے گناہ کے لیے. بس ہمارے برین میں ظاہر ہے ہمارا ایک نفس ہے، نفس ہمارا، اس کے پاس پھر بہت زبردست ڈیفنس میکنزم ہوتے ہیں گناہ کرنے کے. ایک بہت بڑا ڈیفنس میکنزم یہ کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. یہ جو سینٹینس ہے نا، میں تو بچ ہی نہیں سکتا، یہ شیطانی سینٹینس ہے میرے نزدیک. اس کا مطلب ہے کہ ول پاور ماری گئی ہے اگلے کی، اور وہ اس نے خود اپنے اوپر یہ بات مسلط کر لی کہ آئی کین ناٹ لیو دس سن، میں تو بچ ہی نہیں سکتا. ان شارٹ وہ اصل میں گناہ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اس نے پہلے سے سینٹینس گھڑ لیا کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. تاکہ ظاہر ہے وہ کوگنیٹو ڈسوننس جو پیدا ہوتی ہے نا، ذہنی تذبذب، جیسے سگریٹ لوگ پیتے ہیں ان سے چھوڑا ہی نہیں جاتا، سٹریس پیدا ہوتا ہے کہ چھوڑنا چاہیے چھوڑنا چاہیے، ایک ٹائم آتا ہے کہتے ہیں میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ کس لیے؟ ڈیفنس میکنزم ہے ٹو کام یور سیلف ڈاؤن. تو ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ، نادم ہونا بہت ضروری ہے. ندامت، میں آپ کو ایک خلیفہ کا واقعہ سناتا ہوں. میرا گمان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، لیکن آئی کوڈ بی رانگ، اس لیے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ایک خلیفہ کا واقعہ. ایک خلیفہ تھے، ان کا پاسٹ کچھ ایسا تھا کہ وہ بہت ہی پراؤڈ قسم کے پرنس تھے، امید کیلف تھے، اور اتنے پراؤڈ تھے. امید ظاہر ہے کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی. اتنے پراؤڈ تھے کہ ایک بار انہوں نے اپنے سلیو بوائے کو کہا، اپنا جو وہ تھا لڑکا تھا یا جو بھی تھا بندہ تھا، کہ مجھے پانی پلاؤ، تو وہ بھول گیا پانی پلانا. اب اتنا پرائڈ تھا، اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے اس بندے کو جو غلام تھا دھوپ میں کھڑا کروا دیا، اور دھوپ میں کھڑا کروایا. اس کے بعد بھول گئے یا جو بھی ہوا، وہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی دھوپ میں کھڑا ہونے سے. یعنی صحرا میں دھوپ میں کھڑا کر دیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے پانی نہیں پلایا، یہ بھول کیسے گیا میری خدمت کرنا. اس کے بعد وہ کیلف بنے، میرا گمان ہے عمر بن عبدالعزیز. اینی وے اس کے بعد وہ کیلف بنے، اللہ نے ہدایت دی، اسکالرس کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں اسکالرز یہ بات کرتے تھے کہ ہی از جسٹ لائک عمر بن الخطاب، یعنی ہی از دا 5th رائٹیسٹ کیلف، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا. اور اتنے ان کے صدقہ جاریہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا انہوں نے کیا کیا چیز جاری کی امت مسلمہ کے لیے. لیکن اکثر ایک اسکالر نے انہیں جو ہے وہ دعا دی کہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی انسان ہیں. ایک اسکالر نے انہیں کہا، تو ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی، اور بہت روئے. تو اسکالر نے کہا کہ آپ کے رونے کی وجہ نہیں سمجھ آئی، یہ تو میں نے اچھی بات بتائی ہے. تو ہی سیڈ کہ ہاؤ کین آئی گو ٹو جنہ وین ہی اسٹینڈز ان مائی وے، میں کیسے جنت میں جاؤں گا جب وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، میری رکاوٹ ہے. یعنی نادم ہونا، ندامت ہے. حالانکہ آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ نے انہیں فورگیو کر دیا ہوگا کیونکہ ہی ایکنالجڈ ہز سن، لیکن ندامت اینڈ تک رہی کہ نہیں، مجھ سے بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی، میں نے بہت جو ہے وہ غلط کام کیا تھا. سو ندامت ہونا یہ اچھی بات ہے، یہ ہمیں ہمبل کرتا ہے. اگر انسان گناہ نہ کرتا تو متکبر بن جاتا، یہ بات یاد رکھیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہم گناہ اب کریں. گناہ ہو جاتے ہیں، اور گناہ جب ہوتے ہیں تو پھر انسان کے لیے ایک لیسن ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ کیسی آکڑ ہے، تم تو گناہ گار انسان ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے ندامت. تیسری جو کنڈیشن ہے، ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سن. پکی ڈٹرمینیشن آپ میں ہونی چاہیے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا گناہ کی طرف. یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے. لوگ پہلی دو کر لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ریگریٹ بھی کرتے ہیں، ندامت بھی کرتے ہیں، لیکن بیک آف دا مائنڈ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ تو میں دوبارہ کروں ہی کروں، کیونکہ میرے سے تو یہ چھوڑا ہی نہیں جا رہا، میں تو پھسلوں ہی پھسلوں. ٹھیک ہے نا، پہلے ہی ڈیفنس میکانزم بنا لیا. تو یہ ٹرو ریپینٹنس نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، شیخ صالح المنجد کا آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا کہ ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف مت جاؤ، انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے. تو اس نے کہا کہ لیکن میں تو بار بار جاتا ہوں. تو انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر تو واقعی آپ نے ٹرو ریپینٹنس کی تھی اور آپ کا پکا ارادہ تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، اللہ تو نیت جانتا ہے نا، آپ کا پکا ارادہ تھا میں نہیں جاؤں گا، تو وہ والا گناہ ایلیمینیٹ ہو گیا. اس کے بعد جب وہ سیم گناہ آپ نے کیا تو وہ نیو سن کاؤنٹ ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟
यानी वो न्यू सिन है। अब इसकी दोबारा वैसे से आप रिपेंट करेंगे, लेकिन अगर बाय प्लान है कि नहीं मैं करता रहूँगा, तौबा भी करता रहूँगा, मजाक बना लिया अगर रूल्स को, कुछ रूल्स को हम मजाक बना लेते हैं ना, हमें एक छूट मिल गई, लॉ समझ आ गया, तो इंसान बहुत चालाक है, उसके बाद उसको मिसयूज़ करता है। तो अगर तो मिसयूज़ करेंगे लॉस को तो फिर ज़्यादा गुनाह के मुर्तकिब होंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, डिटर्मिनेशन पे लोग फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? वो प्लान नहीं बनाते हैं, विल पावर नहीं है, डिटरमिन्ड नहीं है टू लीव द सिन। डिटर्मिनेशन कैसे आती है? लिख के, प्लान बना के, किसी को बता के, वादा करके, किसी को शामिल करके, पूरा एनालिसिस करके, दिस इज डिटर्मिनेशन। ये तो कोई डिटर्मिनेशन नहीं कि प्लान ही कोई नहीं बनाया। तो डिटर्मिन्ड लोग जो होते हैं उनके एक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, याद रखें। और वो लिखते हैं बाकायदा कि मैंने नहीं करना ये सिन, मैंने बचना है इस गुनाह से। मैंने कई नौजवानों को उनके कमरों में ये आयत लगाते देखा है यूनिवर्सिटी टाइम पे, और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि उन्होंने रिमाइंडर्स लगाए होते हैं अपने कमरे में कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू, समथिंग लाइक दिस, या कोई आयत लगाई होती है, ठीक है, जिससे उनको फ़ौरन सोच इस तरफ चली जाती है कि नहीं गुनाह नहीं करना, अल्लाह ताला देख रहा है, और ये चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है। इसका मतलब उनकी रिपेंटेंस ट्रू है, सिंसेयर है, क्योंकि दे आर डिटरमिन्ड टू लीव द सिन, वो डिटरमिन्ड है गुनाह छोड़ने के लिए। ओके, तो ये स्टेप बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है ट्रू रिपेंटेंस की। और चौथी कंडीशन है रेस्टिट्यूशन ऑफ विक्टिम्स राइट्स और सीकिंग देयर फॉरगिवनेस। अगर हुकूकुल इबाद से रिलेटेड है गुनाह, तो फिर उस बंदे के जिसके आप राइट्स को ज़िमन कर रहे हैं वो राइट्स दोबारा से दें उसे, या उससे माफ़ी मांगें। और अगर यू कैन नॉट फाइंड दैट पर्सन, ऑल्दो ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है आज के दौर में, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, मिसाल के तौर पे बचपन में किसी से ज़्यादती की, आज आपको नहीं समझ आ रही, तो आप जो है वो आपको मिल भी नहीं रहा वो बंदा, तो फिर इसके बारे में कि सदका करें और ज़ाहिर है कि अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग मिल जाते हैं। तो ये 4 कंडीशन, इसके अलावा भी कुछ कंडीशन जो है वो स्कॉलर्स ने बयान की, वो भी बताता हूँ आपको। एक और कंडीशन ये है कि जो गुनाह है इट शुड बी गिवन अप ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ये सिंसियर रिपेंटेंस, अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ा जाता है ना, या अल्लाह को राज़ी करने के लिए। कुछ लोग गुनाह इसलिए छोड़ते हैं कि मेरी सेहत डैमेज हो रही है, ठीक है ना, अल्कोहल एडिक्ट होते हैं, वो कहते हैं गुनाह इसलिए छोड़ दिया, या सिगरेट इसलिए छोड़ दिया। ऑल्दो ये वन ऑफ द रीज़न्स है, मैं इस रीज़न का इनकार नहीं कर रहा। जब हमने किसी को गुनाह छुड़वाना है तो हमने उसकी इस तरह तवज्जो दिलानी है कि तेरी सेहत बर्बाद हो रही है, रातें जागते हो, ठीक है ना, नींद नहीं आती, और जाहिर है कि सेहत बर्बाद हो रही है, ठीक है। लेकिन जब गुनाह उसने छोड़ना है तो उसने नीयत ये रखनी कि मेरा रब मुझसे नाराज़ होता है, मैं अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये गुनाह छोड़ रहा हूँ। फिर आप देखें कि उसमें डिटर्मिनेशन आती है कि नहीं आती, क्योंकि जो एक्ट अल्लाह के लिए किया जाता है उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत आती है, और जब अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी तो फिर जाहिर है कि डिटर्मिनेशन भी आएगी। तो पहली बात यह है कि वो गुनाह को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए छोड़ें।